بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 جمادی الثانی ہے اور آج یوم عرس ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اسی مناسبت سے چند حدیثیں شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت نمازی کو باب الصلاۃ سے جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاد والے کو باب الجہاد سے جنت میں داخل کیا جائے گا، صدقہ و خیرات کرنے والے کو باب الصدقات سے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور روزے دار کو باب الریان سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ویسے ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ ضرورت اور مقصد تو جنت میں داخلے کا ہے اور وہ کسی ایک دروازے سے بھی پورا ہو جاتا ہے، لیکن یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جسے جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اے صدیق، تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو، یعنی اے صدیق تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو کہ جن کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور کتنی مزے کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا، فرمایا کہ تمام اہل جنت اسے مرحبا کہیں گے، اور جہاں سے وہ شخص گزرے گا سارے جنتی کہیں گے، مرحبا ادھر تشریف لے آئیے، مرحبا ادھر تشریف لے آئیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جلوہ گر تھے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسا خوش نصیب آدمی، ایسی شان والا شخص، یا رسول اللہ کیا ہم بھی اس کی زیارت کر پائیں گے؟ ہمیں بھی اس شخص کی زیارت ہوگی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق، وہ تم ہی تو ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک ریاض النظرہ کی روایت ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ ابو بکر، فرمایا کہ ہر نبی کے لیے رفیق ہوتا ہے، فرمایا جنت میں میرا رفیق ابو بکر صدیق ہے۔ یہ کتنی مزے کی احادیث ہیں شان سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اس دنیا میں جلوہ گر تھے، آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں میری 3 خواہشات ہیں۔ فرمایا نمبر 1، پہلی خواہش یہ ہے، النظر الیک، ہر وقت حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا رہے، آنکھ میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو اور دیدار ہوتا رہے۔ تو آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہوئی، حتیٰ کہ ساری زندگی حضور علیہ السلام کا دیدار کرتے رہے۔ غار میں جب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو وہاں بھی صرف دیدار کرنے والی صدیق اکبر کی ذات تھی، ان کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ اور دوسری فرمایا خواہش یہ ہے کہ پہلے نمبر پر النظر الیک، میں حضور علیہ السلام کا دیدار کرتا رہوں، دوسرے نمبر پر انفاق مالی علیک، اپنا مال جو ہے وہ حضور علیہ السلام پر خرچ کرتا رہوں، یعنی مال میرا ہو اور ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہو، اور میں اپنا مال جو ہے وہ حضور کی ذات پہ خرچ کرتا رہوں۔ آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہوئی۔ آپ نے دین اسلام میں اور حضور علیہ السلام کی راہ میں نیک کام میں آپ نے اپنا مال خرچ کیا، کئی غلام خرید کر آپ نے آزاد فرمائے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے ہی خرید کر آزاد فرمایا، حتیٰ کہ ایک جنگ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب ارشاد فرما رہے تھے کہ دین اسلام کے لیے، جہاد کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ملاؤ، اب تمام صحابہ مال لے کر آئے، تو حضور علیہ السلام ہر صحابی سے پوچھ رہے ہیں، کیا لے کر آئے ہو، کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو؟ اب ہر صحابی بتا رہا ہے، کسی نے کہا یا رسول اللہ آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، کسی نے کہا تہائی لے کر آیا ہوں، باقی گھر میں چھوڑ کے آیا، کسی نے کہا مال کا 10واں حصہ لے کر آیا ہوں۔ لیکن قربان جائیے، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے، سوال ہی بدل جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے صدیق بتاؤ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی جتنا بھی مال تھا وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو آپ کی یہ دوسری خواہش بھی پوری ہوئی۔ اور فرمایا تیسری خواہش، والجلوس بین یدیک، تیسری خواہش یہ ہے کہ ہر وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہوں۔ آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہوئی، دنیا میں بھی آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائی اور حضور علیہ السلام کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی یہ 3 خواہشات تھی،
تو آپ کی یہ تینوں خواہشات الحمدللہ پوری ہوئیں، اور آج یوم عرس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا نذرانہ پیش کریں۔